اور تیسرے پارے کی تفسیر کا آج سے آغاز ہوگا۔ دوسرے پارے کی آخری آیت کا جو آخری جملہ تھا وہ یہ تھا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے حبیب بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو جب مرسلین اور رسولوں کا ذکر آیا تو اللہ پاک نے رسولوں کے حوالے سے جو ایک عقیدہ اور نظریہ ہے اس کے آغاز سے، اس کے بیان سے تیسرے پارے کا آغاز فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ عظیم الشان رسول ہیں کہ جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی اس میں دو چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ پہلی بات کہ نبیوں میں بحیثیت نبی ہونے کے کوئی فرق نہیں ہے، رسول کے رسول ہونے کے اعتبار سے رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ رسالت اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے، نبوت اللہ نے سب کو عطا فرمائی۔ اس لیے ہم قرآن سے ہی یہ جملہ لیتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول ہیں اور یہ رسول نہیں ہیں، ان کے پاس رسالت ہے یا ان کے پاس رسالت نہیں ہے، یہ تفریق ہم نبیوں اور رسولوں میں نہیں کر سکتے۔ یہ تفریق کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہاں، سارے رسولوں میں بعض کے رتبے بعض رسولوں سے زیادہ ہیں، رتبوں میں فرق ہے، رسالت میں فرق نہیں ہے۔ اور رتبوں کا فرق اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے، جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے پارے کا آغاز اسی بات سے اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ رسول ہیں کہ جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو اللہ پاک نے بہت درجوں کی بلندی عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح معجزے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ کو طرح طرح کی نشانیاں عطا فرمائیں جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی، حضرت عیسیٰ کی، بروح القدس، جبریل امین کے ذریعے۔ اب یہاں آپ سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وضاحت کے ساتھ اللہ نے ذکر فرما دیا ہے، کیونکہ رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان، ان کے واقعات کی تفصیل، ڈیٹیل، یہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان دونوں کا اللہ پاک نے ذکر فرما دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے؟ تو کہا ہاں، یہ جو جملہ ہے نا کہ منہم من کلم اللہ، کہ بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجات بلندی عطا فرمائی۔ تو کہا یہ جو جملہ ہے نا کہ بعض کو درجات بلندی عطا فرمائی، کہا اس سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضور کا نام کیوں نہیں لیا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ جب درجات بلندی کا ذکر آئے نا، جب درجوں کی کوئی حد بندی نہ ہو، جب کسی مقام کی کوئی خصوصیت نہ ہو، محدود بات نہیں ہے، درجات بلندی عطا فرمائی، جب اس طریقے سے بات ہوتی ہے تو پھر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لامحدود درجے اللہ نے صرف محمد مصطفیٰ ہی کو عطا فرمائے جی۔ اچھا پھر دیکھیں درجات کا لفظ ہے، اس میں کوئی کاؤنٹیٹی نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جب درجات بلندی کا ذکر ہوتا ہے تو مراد کون ہوتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں، اور ان کے درجوں کی بھی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے ان کو نوازا ہی اتنا ہے کہ ہر آن اور ہر لمحے ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو یوں جزوی فضیلتیں رسولوں کو رسولوں پر ہیں، مگر کلی طور پر سارے نبیوں میں افضلیت اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کیا ہیں؟ امام الانبیاء اور امام الرسل ہیں، نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ رہی یہ بات کہ آپ کے امام الانبیاء ہونے کی پھر کیا دلیل ہے؟ بعض رسولوں سے افضل ہیں تو حضور سب سے افضل ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو اس پر بے شمار دلائل قرآن کریم سے۔ مثال کے طور پہ میں چند آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو آپ کیا ہوئے سارے جہانوں کے لیے رحمت؟ سارے جہانوں میں رسول بھی آ گئے، نبی بھی آ گئے۔ تو جو رحمت ہوتی ہے نا، اس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ ساری کائنات کو حاجت ہے محمد مصطفیٰ کی رحمت کی۔ تو جن کو حاجت ہے اور جس کی حاجت ہے، ان میں کیا فرق ہوگا کہ جس کی حاجت ہے وہ حاجت مندوں سے افضل ہوتا ہے۔ تو سارے جہانوں کے لیے جو رحمت بن کر آئے، سارا جہاں ان کا حاجت مند ہے، ان کی رحمت کا محتاج ہے۔ تو جب سارا جہاں محتاج ہوا محمد مصطفیٰ کا، تو یہ آیت کریمہ کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں سے افضل بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ نبیوں سے بھی افضل اور رسولوں سے بھی افضل۔ دوسری بات، دوسری دلیل اس کی کہ باقی سب نبی بن کر آئے، جملہ نوٹ کیجئے گا، باقی سب رسول بن کر آئے، نبی بن کر آئے۔ ہمارے رسول صرف رسول اور نبی نہیں بن کر آئے، بلکہ رسولوں کے رسول بن کر آئے، نبیوں کے نبی بن کر آئے۔ وہ کیسے؟ کہ سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے نبی آ گئے تو تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے رسول میرے زمانے میں آ گئے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان پر ایمان لاؤں گا۔ سارا جہاں نبی پر ایمان لاتا ہے اور نبی محمد مصطفیٰ پہ ایمان لاتا ہے۔ تو آپ نبیوں کے نبی ہوئے، رسولوں کے رسول ہوئے،
اور یہ قرآن کریم کی آیت سے یہ میثاق اور عہد ثابت ہے۔ حضور کہا کرتے تھے اگر میرے زمانے میں موسیٰ بھی تشریف لاتے تو میری پیروی کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہیں، مگر کس کی شریعت پہ عمل کریں گے؟ محمد مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کریں۔ تو یہ آپ کے امام الانبیاء ہونے کی دلیل ہے قرآن سے کہ آپ رسول نہیں ہیں بلکہ رسولوں کے رسول ہیں۔ پھر تیسری دلیل آپ کے امام الانبیاء ہونے کی کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں، تنہا اللہ نے وہ سارے کمالات انفرادیت کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ جو نبی ہیں، نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ اے نبی، غور کیجئے گا اس پہ، اے نبی آپ سارے نبیوں کی اقتدا کیجئے۔ جملہ کیا ہے؟ آپ سارے نبیوں کی اقتدا کیجئے، پیروی کیجئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقائد کے اندر بھی حضور نے تو کسی کی پیروی نہیں کی، بلکہ عقائد میں تو کسی کی پیروی ہوتی نہیں ہے، اور فروعی مسائل میں بھی حضور کی اپنی شریعت ہے۔ ہم کوئی پچھلے نبیوں کی شریعت پہ تو عمل نہیں کر رہے نا، ہمارے نبی کی تو اپنی شریعت ہے۔ تو پھر حضور کو یہ کہنا کہ آپ نبیوں کی پیروی کیجئے، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے نبیوں میں جتنے اخلاق تھے، جتنے اوصاف تھے، آپ ان اخلاق اور اوصاف کی پیروی کیجئے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ پچھلے جتنے نبیوں کو جتنے اخلاق عطا کیے تھے وہ سارے آپ کو عطا کر دیے۔ جملے کی گہرائی آپ دیکھیں کہ سارے نبیوں کی پیروی کیجئے، یعنی جیسے سارے نبیوں کے اخلاق تھے آپ وہ اخلاق اپنا لیجئے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جو اخلاق 1,24,000 نبیوں میں تقسیم ہوئے تھے وہ اخلاق محمد مصطفیٰ میں آ گئے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں، نہ صرف عوام میں بلکہ سارے نبیوں میں۔ چوتھی دلیل رسالت کے عام ہونے کے اعتبار سے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ کوئی حد بندی نہیں ہے علاقے کی، نہ مشرق کی نہ مغرب کی، نہ شمال کی نہ جنوب کی۔ سارے نبی یہ کہتے رہے میں اس علاقے کا نبی ہوں، میں اس علاقے کا نبی ہوں۔ یہ تنہا آمنہ کے لال کی صفت ہے جو کہتا ہے میں سارے جہانوں کا رسول بن کر آیا۔ تو رسالت کا عموم، سب کے لیے رسول ہونا، یہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، یہ اسے حاصل ہوا ہے جو صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کا امام ہے۔ پانچویں دلیل آپ کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبیوں میں سب سے افضل ہیں؟ آپ کہیں گے بھئی جو آخر میں آتا ہے وہ افضل کیسے ہوا؟ افضل تو پہلے آتا ہے ہمارے ہاں عرف میں، رواج میں۔ حضور آخری ہو کے سب سے افضل کیسے ہو گئے؟
جو قرآن نے بھی کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ تو آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ سب سے افضل اس لیے ہوئے کہ جو پہلے آنے والے تھے وہ کتاب لے کر آتے، شریعت لے کر آتے، پھر ایک ٹائم آتا کہ ان کی کتاب اور شریعت کا ٹائم ختم ہو جاتا۔ مگر حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ آخری نبی تھے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا، وہ پہلے نبیوں کی شان تھی کہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، آپ کو آخر میں اس لیے بھیجا ہے کہ اب آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین اور آئے گا، نہ کوئی اور نظام آئے گا۔ آپ آ گئے ہیں تو قیامت تک آپ ہی کا سکہ چلے گا۔ تو ٹائم کے اعتبار سے دیکھیں گے آپ خاتم النبیین ہونے میں یہ راز ہے۔ حضور آ جائیں تو اب کوئی نہیں آ سکتا ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر ہارون علیہ السلام بھی آئے، پھر حزقیل علیہ السلام بھی آئے، پھر یوشع بن نون بھی آئے، پھر حضرت داؤد بھی آئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سلیمان بھی آئے۔ ایک نبی آ رہے ہیں تو پھر ضرورت پڑ رہی ہے کوئی اور آئے، کوئی اور آئے، کوئی اور آئے۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے کہ جب وہ آ جائیں تو بس اب کوئی اور نہ آئے، صرف محمد مصطفیٰ ہی کافی ہے۔ حضور کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ 5ویں دلیل دی میں نے اس بات کی کہ حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ امام الانبیاء، امام الرسل، رسولوں میں سب سے زیادہ افضل۔ پھر دیکھیں کہ مقام محمود کے اعتبار سے یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے۔ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو مقام محمود نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ مقام محمود کیا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حامد، تعریف کرنے والا، ایک ہوتا ہے محمود، جس کی تعریف کی جائے۔ حضور کو نصیب ہوگا مقام محمود، جس کی تعریف کی جائے، یعنی قیامت کے دن سب تعریف کر رہے ہوں گے، مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ اور مقام محمود وہ مقام ہے، مخلوق کی بات نہیں ہے، اس مقام کو قیامت کے دن خود رب العالمین تعریف کر رہا ہوگا۔ میں نے اپنے رسول کو کیا شان عطا فرمائی، کس مقام پہ فائز کیا ہے میں نے اپنے رسول کو۔ اس وقت پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی اور حضور علیہ السلام کی شان دکھائی جا رہی ہوگی، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں یوں گنواتا چلا جاؤں، اور یہ پہلو بھی دیکھیں کہ حضور کی شریعت ساری شریعتوں کے لیے ناسخ بن کر آئی۔ حضور کے سکے کے بعد کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ یہ سارے پہلو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ نے آپ کو امام الرسل بنایا، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ پھر فرمایا کہ ابھی یہ آیت جاری ہے، اس کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ بعد میں آنے والے لڑتے نہ، اختلاف نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی۔ حضرت موسیٰ آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، اے میرے نبی، بعد کے لوگ آئے پھر اختلاف کرنے لگ گئے۔ اللہ چاہتا تو یہ اختلاف کرنے والے نہ ہوتے، دنیا میں کوئی نبیوں سے اختلاف کرنے والا نہ ہوتا، کوئی کافر بننے والا نہ ہوتا۔ اے میرے رسول آپ آئے، آپ کے بعد پھر اختلاف کرنے والے آ گئے۔ یہ اختلاف کرنے والے جو آ جاتے ہیں، اللہ چاہتا تو یہ نہ آتے،
لیکن اللہ دنیا میں نظام جبر قائم نہیں فرماتا کہ لاٹھی کے ذریعے جی سارے مسلمان ہو جاؤ، پھر فائدہ ہی کیا تھا دنیا میں آنے کا۔ اللہ کا نظام دنیا میں جبر نہیں ہے، اختیار ہے، آزمائش ہے۔ اللہ بھیجتا ہے جو مرضی کرو، اختیار ہے تمہیں، اختیار مل گیا۔ اب دیکھتے ہیں آزمائش یہ ہے کہ کون نقوش مصطفیٰ پہ چلے گا اور کون نقوش شیطان پہ چلے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا سلسلہ ہے دنیا میں، اللہ چاہتا ہے سارے مسلمان ہو جاتے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے آیت الخلاف میں سورہ بقرہ کے اندر، اور یہ مضمون یہاں پر بھی اس طریقے سے آیا ہے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام کی تسلی کا بھی سامان ہے کہ جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہیں مانے، اپنا نقصان کرے گا۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں بعض وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بعض نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو یہ قتال، اختلاف، لڑائی جھگڑے نہ کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو ڈھیل دی جائے، زبردستی نہ کی جائے، ہمیں جو تسلیم کرے تو مجبوری سے نہ کرے، ہمیں جو تسلیم کرے وہ اپنی مرضی سے تسلیم کرے۔ جو جبری تسلیم کرتے ہیں وہ صرف سر ہلاتے ہیں، جی میں نے سر آپ کے سامنے جھکا دیا۔ اللہ کو پہلے سر نہیں چاہیے، اللہ کہتا ہے پہلے میرے سامنے دل جھکاؤ، سر خود جھک جائے گا۔ میرے سامنے دل جھکایا ہے کہ نہیں؟ میں دل میں بستا ہوں، میرا گھر تیرا دل ہے، یہ دل کی کھڑکی میرے لیے کھولی ہے یا نہیں؟ اگر دل کی کھڑکی میرے لیے کھول دی ہے تو پھر تیرا سر بھی جھک جائے گا، تو خود بھی جھک جائے گا۔ ہم دل میں آتے ہیں، ہم دل میں بستے ہیں، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہاں یہ پچھلا رکوع بھی مکمل ہوا، اب نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، بلکہ 4 مضامین ہم نے شروع میں ذکر کیے تھے کہ 4 لڑیاں اس صورت میں چل رہی ہیں، جس میں جہاد بھی ہے، خرچ کرنا بھی ہے، عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں۔ اس صورت میں جتنا شدت سے خرچ کرنے کا بیان آیا ہے شاید ہی کہیں آیا ہو قرآن میں، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تیاری تھی خرچ کرنا میدان بدر کے لیے۔ بھئی اب میدان بدر میں ضرورت پڑے گی، معرکہ بدر پیش آنے والا ہے، تو اللہ نے پہلے ہی مسلمانوں کی، صحابہ کی ذہن سازی کی ہے کہ اس غزوے میں جان دینی پڑے، مال دینی پڑے، اولاد دینی پڑے، شہر دینا پڑے، یعنی جو آپ کو دینا پڑے۔ شہر یعنی قربانی تو شہر کی دی، مکہ چھوڑ کے آپ آگے، اب آگے بھی آپ کو جو قربانیاں دینی ہیں وہ دینی ہیں، اللہ کے لیے سب قربان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مال کی بات بار بار آ رہی ہے، تو ایک آیت کریمہ پھر اس حوالے سے آئی، ایک الگ رنگ میں آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع، اس دن سے پہلے، وہ گھڑی آنے سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ کدھر کا ٹکٹ کٹا جی؟ جہنم کا۔ یار جنت میں جانا، پیسے لے لو جنت میں جانے دو، یہ لے لو پیسے جنت میں جانے دو۔ اللہ کہتا ہے یہ تم دنیا میں کرتے تھے کہ سیٹھ صاحب کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخری وقت میں بھی کوئی چیز خریدنی ہو تو 2 منٹ میں اندر ہے جی، بورڈنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ٹکٹ لیا ہے نہیں لیا ہے، اتنے پاورفل ہیں کہ اس وقت بھی خرید و فروخت کر لیتے ہیں۔
یہ سب دنیا میں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں پہلے بتا دوں اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. اور ولا خلہ، کوئی دوستی نہیں چلے گی. ہیں جی، ناجائز دوستی کوئی نہیں چلے گی. دنیا میں تو سب چلتا ہے، آخرت میں کوئی دوستی ناجائز اس طرح کی نہیں چلے گی کہ آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. ولا شفاعہ، کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. یہ تینوں مرحلے جو ہیں یہ کفار مکہ کی جتنی غلط فہمیاں تھیں ان کو اللہ نے دور کر دیا. وہ یہی سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی دنیا میں ہماری اتنی چلتی ہے، دنیا میں ہمارے اتنے تعلقات ہیں، تو آخرت میں بھی ہم سب سے افضل ہوں گے، یہی ٹھاٹ باٹ ہوگی. اللہ نے کہا نہیں، دنیا میں ہمارے پاس درہم و دینار سب سے زیادہ ہیں. اللہ نے فرمایا کام نہیں آئیں گے. دنیا میں ہم بتوں کی اس سے دعا کرتے ہیں، ہم پوری ہو جاتی ہے، ہم یہ جو ان کی اپنی سوچ. اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی بتوں کی سفارش نہیں، کوئی باطل شفاعت اس دن نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر شرک کی نفی ہے. جو شرکیہ کانسیپٹس ہیں کفار مکہ کے، وہ سب اللہ پاک نے رد فرما دی. اور اس میں جو دین کی بات ہے، جیسے دین کی دوستی وہ کام آئے گی. قرآن کریم میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن سارے دوست دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے تقوی والے، وہ آپس میں دوست ہوں گے. انشاءاللہ ہم قیامت کے دن دوست ہوں گے. کوئی اور بیس ہے ہماری دوستی کی؟ یہ دانش بھائی بیٹھے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ نے یہ ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں آپ کو قرآن کے وسیلے سے دوستی میں جوڑ دیا ہے. یہ دانش بھائی، اویس بھائی کے وسیلے سے قیامت کے دن ان کے والد کے وسیلے سے انشاءاللہ ہم ملیں گے تو آپ کہنا ہم درس قرآن سننے والے تھے، ہم کہیں گے سنانے والے تھے. یہ دوستی کام آئے گی. کوئی غرض نہیں ہے اس دوستی میں، کوئی لالچ نہیں ہے اس دوستی میں، کوئی ناجائز نہیں ہے اس دوستی میں. ہم بہکانے نہیں آئے، ہم تو راہ راست دکھانے آئے ہیں، راہ راست پہ چلنے آئے. متقین، تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہے وہ دشمنی میں نہیں بدلے گی، باقی سب بدل جائے گا. اور بہت ساری احادیث ہیں اس پر. کسی کو وضو کرانے والا، کسی کو نیک کام میں مدد کرنے والا، بزرگ کہیں گے یا اللہ اس کو بھی میرے ساتھ بھیج. اللہ کہے گا لے جا بھائی، دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھا، آخرت میں بھی تیرے ساتھ. یہ اس کا استثناء ہے. شفاعت بھی ہے، جیسے یہ شفاعت باطل مراد، ان کی مت ماری گئی تھی. وہ کہتے تھے کہ بت شفاعت کریں گے. اللہ اکبر. اور جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کا انکار کرتے تھے، حضور کا انکار کر رہے ہیں اور بتوں کو مان رہے ہیں. کیسے سخت جملے اللہ کے. کوئی دوستی تمہاری کام نہیں، تمہاری کوئی دوستی کام نہیں آئے، کوئی سفارش تمہارے کام نہیں آئے. مجھے بتاؤ حضور بتوں کو پوجنے والوں کی سفارش کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ ہے. تو فرمایا والکافرون هم الظالمون. یہ کافر ہی جو ہے نا یہ بڑے ظالم لوگ، یہ نہ سوچتے ہیں اور نہ صحیح بات کی طرف آتے ہیں. والکافرون هم الظالمون. اس کا انکار کرنے والے، اس نظام کا انکار کرنے والے یہ بڑے ظالم ہیں. اب دیکھیں جی ہم پہنچ گئے آیت نمبر 254 ہو گئی. اب ہے آیت نمبر 255، اور یہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں چند آیات ایسی ہیں جو آیتوں کی آیتیں ہیں.
آیتوں کی سردار ہیں، بڑی بڑی آیتیں. اس میں ایک کون سی آیت آئی تھی؟ آیت البر، یاد ہے آپ کو؟ نیکی والی آیت جس میں نیکی کی درجہ بندی کی گئی تھی. ایک آیت آئی تھی آیت الخلاف، جس میں اختلافات امتوں کے نبیوں سے وہ ذکر کیے گئے تھے ڈیٹیل سے. بڑی بڑی دو آیتیں گزری ہیں. اب یہ ایک اور بڑی آیت آ گئی ہے، یہ آیت الکرسی ہے. اور میرے رسول پوچھا بھی کرتے تھے اور بتایا بھی کرتے تھے. یوں پوچھتے تھے، ابی بن کعب بتاؤ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آیت الکرسی ہے. حضور فرماتے ہیں ابی جاؤ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. اور کبھی پوچھتے تھے میں تمہیں بتاؤں سید الآیات، آیتوں کی سردار، افضل ترین آیت کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا وہ آیت الکرسی ہے. خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور ایک جملہ میں آپ سے کہوں گا جو حدیث میں جس پر میری نظر گئی، وہ کیا فرمایا حضور علیہ السلام کہ آیت الکرسی کی حفاظت یا نبی کرتا ہے یا صدیق کرتا ہے یا شہید کرتا ہے. یہ نہیں کہ فضائل سنے اور زندگی کا حصہ نہیں بنا. بھلا لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں. جو اس کو تھام لیتا ہے نا، اللہ اس کو صدیق اور شہیدوں کی غلامی نصیب فرما دیتا، اس کے رتبے بلند ہو جاتے ہیں. حضور فرماتے تھے جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آنکھیں بند ہوں گی، فرشتے کہیں گے او آیت الکرسی پڑھنے والے وہ رہی تیری جنت، اللہ نے تیرا ٹھکانہ جنت بنا دیا. جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو، اس کے ہر کاؤنٹیٹی اور ہر تعداد پہ ایک الگ درجہ ہے اس کا. یہ نہیں کہ جی میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، 3 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، 11 دفعہ پڑھے، 41 دفعہ پڑھے، 100 دفعہ پڑھے، 700 دفعہ پڑھے، جتنا ٹائم ہے آپ کے پاس. یہ خزانہ ہے، رزق کا خزانہ ہے، حفاظت کا خزانہ ہے، دنیا کا خزانہ ہے، آخرت کا خزانہ ہے. وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے کہ حضور نے ان کو مقرر کیا ہوا تھا مال کی حفاظت کے لیے، تو وہ مٹھی بھر رات کو ایک بندہ آیا اور لے کے جا رہا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا میرے بچے ہیں، محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دو. تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. صبح حضور کے پاس آئے نا، ابھی حضور کو بتایا نہیں تھا. حضور نے کہا ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ بڑا مشکل میں تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا حضور نے کہا تو آئے گا. پھر آیا اور اتنی معصوم شکل، یعنی اتنی اس نے مجبوروں والی شکل اس نے پھر بنائی کہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دی. حضور نے پھر یہی کہا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ حضور کہتے رہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. وہ پھر آئے، وہ پھر آئے. اب حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لی، بولا تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو کہا کچھ کلمات بتا دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دو، دنیا آخرت کا خزانہ دے دیتا ہوں. کہا بتاؤ. آیت الکرسی بتا کے گیا. حضرت ابو ہریرہ نے آ کر حضور کو بتایا. حضور نے فرمایا وہ شیطان تھا، ویسے تو جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات سچی کر گیا ہے. شیطان کو بھی علم تو بہت ہے نا، علم ہونا کوئی کمال نہیں ہے، علم پہ عمل کرنا کمال ہے. تو
کہا کہ یہ راز ہے، یہ شیطان بھی جانتا ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ پڑھیں اس کو. وہ پھر صحابہ کی پکڑ تھی کہ پھنس گیا تو پھر بتا کے گیا ہے، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. تو یہ آیت الکرسی ہے. اچھا، اس کی فضیلت کیوں ہے اتنی؟ اس کی فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ آیت توحید ہے. اللہ کا مقام سب سے زیادہ بلند، اس کی توحید کا مقام سب سے زیادہ بلند. تو جو قرآن میں آیت آئی ہے توحید والی وہ بھی سب سے زیادہ بلند. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا آپ کو کانٹیکٹ بھی سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجئے. دیکھو سورۃ العصر ہے، چھوٹی سی سورت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سب خسارے میں ہیں سوائے ایمان والوں کے اور نیک عمل کرنے والوں کے. سب خسارے میں ہیں، بس اتنا سا جملہ ہے کہ نیک عمل کرنے والے. اور وہ نیک عمل، نیکی کرنے والوں کی نیکی کیا ہے وہ اللہ نے بتائی ہے سورہ بقرہ آیت البر کے اندر. تعلق سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورۃ العصر میں کہا نیک عمل کرنے والے بس، اور بقرہ کے اندر نیکی کی پوری ڈیفینیشن کر دی. تو وہاں پوری سورت ہے چھوٹی سی، اور یہاں پوری اس سے بھی بڑی آیت ہے جس میں ڈیفینیشن ہے. یہ اول و آخر کا تعلق سمجھا رہا ہوں آپ کو قرآن کا. سورۃ العصر اور سورۃ البقرہ کی آیت البر جس میں نیکی کے درجات. اسی طرح ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن کی جس میں توحید سب سے زیادہ اسٹرانگ بیان کی گئی. وہ کون سی ہے؟ سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. چھوٹی سی سورت میں جو اختصار سے اللہ نے مضمون بیان کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں اللہ نے کھول دیا. جیسے عصر کو، سورۃ العصر کو آیت البر میں کھولا ہے، ایسے ہی سورہ اخلاص کو اللہ نے کہاں کھولا ہے؟ آیت الکرسی کے اندر. تو فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحی، الحی کہتے ہیں جو خود زندہ ہو، جو خود زندہ ہو، کسی اور نے اس کو زندگی نہ دی ہو. بہادر شاہ ظفر نے کہا نا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن. تو بندے کو مانگنی پڑتی ہے. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار. تو کائنات مانگتی ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ درازی عمر بالخیر دے، تھوڑی زندگی اور دے، تھوڑی زندگی اور دے. یہ میری اور آپ کی باتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے موجود، اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں. القیوم، ہمیشہ سے خود قائم، اس کو قائم رہنے کے لیے کسی کے ستونوں کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. جو خود قائم ہو اور جو کچھ قائم ہے وہ اسی کے بلبوتے پہ قائم ہو، اس کو کہتے ہیں القیوم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ القیوم. جس کو خدا کا سہارا چاہیے نا، القیوم پڑھے، یا قیوم یا قیوم، اللہ اس کو قائم کرے گا. وہ قائم کرنے والا ہے، وہ خود قائم ہے بغیر سہارے کے، اور سارا زمانہ قائم ہے رب کے سہارے سے. رسول قائم ہے رب کے سہارے سے، آسمان قائم ہے رب کے سہارے سے، زمین قائم ہے رب کے سہارے سے،
समंदर कायम है रब के सहारे से, सैयारे कायम हैं रब के सहारे से, और रब कायम है अपने सहारे से। अल कय्यूम अल हय्यु अल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊंघ आती है ना उसको नींद आती है जी। कोई बंदा ऊंघ रहा हो, यार फैक्ट्री में थक गया, एक फैक्ट्री एक दुकान वाला ऊंघता रहता है, सारे आलम को चलाने वाला ऊंघता नहीं है, क्योंकि वो खुद कायम है। नींद का तसव्वुर नहीं, कैलुले का तसव्वुर नहीं, आराम करने का तसव्वुर नहीं, थकावट का तसव्वुर नहीं, गफलत का तसव्वुर नहीं, थकने का तसव्वुर नहीं, भूलने का तसव्वुर नहीं। कौन है वो? ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, हर वक्त जाग रहा है, क्योंकि नींद उसकी सिफत है ही नहीं, गफलत उसकी सिफत है ही नहीं। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हम उस रब के बंदे हैं जो गाफिल नहीं होता है। फिर परेशान क्यों होते हैं? जब वो हमारी हर वक्त खबर रखता है, जब वो हर वक्त हमसे बाखबर है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाही उसी के पास है, जमीनें उसी की, आसमान उसी के। कितनी वाज़े तौहीद है ये तौहीद बयान हो रही है मेरे रब की, मेरे रब की शान बयान हो रही है। कोई देखे तो सही, फिर अपनी औकात का अंदाजा तो लगाए बंदा। आसमान उसी के, जमीनें उसी की। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके? इल्ला बिइज़्नी, मगर उसकी इजाजत से। इससे पहले जितना भी शफात का जिक्र आया है ना, उसमें इस्तिस्ना नहीं था कि कौन उसके यहां सिफारिश करेगा। ऊपर देखें आया था ला शफा, सिफारिश नहीं है, वो काफिरों से बात हो रही थी। आयतुल कुर्सी में पहली मर्तबा कुरान में सूरह बकरा में इस्तिस्ना आया है, जिससे ये वाज़े हो गया कि एक शफात बातिल है जिसका रद है, एक शफात हक है जिसका अल्लाह ने खुद इस्तिस्ना करके इजाजत दी। फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू, कौन है जो उसके यहां सिफारिश करे? हाँ, इल्ला बिइज़्नी, जो भी सिफारिश करेगा वो रब की इजाजत से करेगा। हाँ, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे। इस सिफारिश का मतलब भी ये मत लेना कि मैं किसी के पास सिफारिश लेकर गया, मैंने कहा सर आपको पता नहीं था, ये जो बंदा है ना इसकी ये मजबूरी थी, आपको नॉलेज नहीं थी तो मैं बताने आया हूं, अब मैं इसकी सिफारिश कर रहा हूं। ये दुनिया में सिफारिश का तरीका है। अल्लाह कहता है मेरे यहां सिफारिश करने का ये मतलब नहीं है कि मुझे बंदे की खबर नहीं होगी कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, तो किसी को आके बताने की जरूरत पड़ेगी कि या अल्लाह ये ऐसा था तो इसको बख्श दे। अल्लाह कहता है यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, मैं सब जानता हूं, मैं सबको जानता हूं, कौन कितना पानी में, कौन कैसा, कितना अमल, मैं सब जानता हूं। या अल्लाह तो फिर सिफारिश करने की इजाजत क्यों देगा? बात असल में यह है कि जो मेरे हबीब की जुबान से निकल जाए फिर मैं जुबान देखता हूं, बख्श देता हूं। मेरे इल्म की कमी नहीं है। ये तो मैं मकाम महमूद व मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा किसी को देता हूं। इल्ला लिमन इर्तज़ा कुरान में है, जिसको मैंने मकाम मुर्तज़ा अता किया, पसंदीदा मकाम जिसको मैंने दिया, मैं उसकी सुनता हूं, उसकी शफात कबूल करता हूं। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, वो जानता है आगे भी पीछे भी। लोग उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना उसने चाहा।
اللہ ہمیں کل جانتا ہے، ہم اللہ کو کل نہیں جان سکتے۔ ہم اللہ کے بارے میں اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے۔ مجھے آپ کو کیا پتا رب کی حقیقت کیا ہے؟ جتنا جانتے ہیں یہ اس نے چاہا تو ہمیں پتا چل گیا۔ کہا یہ تو تمہارا معاملہ ہے۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ کرسی والے کا، یعنی یہ طاقت اور اقتدار کی علامت ہے۔ کوئی جسم اور جسمانیات جیسے اللہ کی شان، ہمارے تو ذہن میں کرسی میں آتا ہے نا کرسی ہے اس پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ جیسے اس کی شان ہے، جو اس کی کرسی ہے۔ کرسی سے مرادی معنی کیا ہے؟ اقتدار۔ آسمان و زمین میں اس کی کرسی کی وسعت ہے، یعنی آسمان و زمین میں کسی کا حکم نہیں چلتا، صرف اللہ کا حکم چلتا۔ اسی کی کرسی نافذ ہے، اسی کا تخت نافذ ہے، اسی کا عرش نافذ ہے، اسی کا حکم نافذ ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تو زمین و آسمان میں اس کی کرسی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت میں اللہ تھکتا بھی نہیں کہ آسمان تھاما ہوا ہے تو تھک جائے، زمین سنبھالی ہوئی ہے تو تھک جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ اتنا بڑا نظام جو ہم نے بنایا ہوا ہے، سن لو تمہارے رب کو کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ اللہ وَهُوَ الْعَلِي، وہ علی ہے، بلند ہے، العظیم، وہ عظمتوں والا ہے۔ آیت الکرسی کا تحفہ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ اب دو آیتیں اس رکوع کی آخری رہ گئی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آج تک کسی نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا اور نہ کوئی بنائے گا۔ قرآن کا یہ قانون ہے، کوئی کسی کو نہیں بنائے گا زبردستی مسلمان، کلمہ پڑھ ورنہ مار دوں گا۔ ہاں کسی کا کوئی عمل اس حوالے سے موجود ہے، وہ اس کی اپنی غلطی ہے، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ نہ نبی نے زبردستی کی، نہ صحابہ نے زبردستی کی، نہ کسی مومن نے زبردستی کی۔ جو کرے گا وہ حرام کام کرے گا۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی کوئی کسی کو مومن نہیں بنائے۔ ہاں مگر باریک سی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا اس موقع پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، یہ کوشش فرض ہے۔ یہ اس میں داخل نہیں ہے کہ یار قرآن میں تو لکھا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے تو آپ اللہ کا نظام، نہیں، زبردستی انڈیویجل، کسی بندے کو پکڑ کے زبردستی کافر کو مسلمان کرنا، یہ دین میں نہیں۔ نظام دین کا ہوگا، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور فطرتاً بھی اللہ نے کسی پہ زبردستی نہیں کی۔ جیسے پہلے آ گیا، اللہ چاہتا تو لوگوں میں اختلاف ہی نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو سارے کلمہ پڑھتے مجبوری کے ساتھ۔ اللہ نے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا، مرضی ہے پڑھنا ہے پڑھ، ہاں سب کچھ نشانیاں تیرے سامنے رکھ دی، اور یہی حکم مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبوراً مسلمان نہیں بنا سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ فرماتا ہے رشد اور غی الگ الگ ہو گئے۔ رشد کہتے ہیں ہدایت کے رستے کو، اور غی کہتے ہیں شیطان کی پگڈنڈیوں کو۔ یہ صراط مستقیم چل رہا ہے، سیدھا ہے، یہ الٹا رستہ جا رہا ہے ایک شیطان کا، یہ پگڈنڈیاں جا رہی ہیں صراط مستقیم سے نکل کے۔ اللہ کہتے ہیں صراط مستقیم الگ ہو گیا ان پگڈنڈیوں سے، شیطان کے رستے الگ ہو گئے۔ سب لوگوں کو ہم نے بتا دیا، یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ سچائی کا رستہ ہے، یہ جھوٹ کا رستہ ہے، یہ عدل کا رستہ ہے، یہ ظلم کا رستہ ہے، یہ جائز کا رستہ ہے، یہ ناجائز کا رستہ ہے،
یہ پاکیزہ رستہ ہے، یہ ناپاک رستہ ہے، یہ رحمان کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ اللہ کہتا ہے غی الگ ہو گیا اور رشد الگ ہو گیا۔ زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو چلنا ہے چلے، نہیں چلنا نہ چلے، نتیجہ نکلے گا اس کا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، آیت دیکھیں آپ، جس نے کفر کیا طاغوت کا، انکار کیا طاغوت کا۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا کہ طاغوت طغا سے ہے، طغا کے معنی ہے سرکشی، اور طغیان جو ہے وہ جب سمندر اپنی طغیانی پہ آتا ہے یعنی حدود کراس کرتا ہے، جو اللہ کے نظام کے خلاف چلے گا وہ طاغوت ہے۔ کہیں پر عدلیہ بنی ہوئی ہے اور وہ نظام کفر کا چلا رہی ہے، وہ طاغوت ہے۔ کسی مسجد کے ممبر پہ کوئی مولانا بیٹھ کے اگر کفر کی باتیں بتا رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ کسی چوک میں بیٹھ کے کوئی کفر کی بات کر رہا ہے، کہیں پر بھی جو کفر کی بات یعنی اللہ کے نظام کے خلاف بات کرے گا وہ طاغوت ہے، اس کا انکار کرنا ضروری ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرتا ہے طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لاتا ہے کس پہ؟ اللہ پہ۔ تو ایمان لانا دیکھیں بعد میں ہوا، ایمان لانا کیا ہوا؟ بعد میں ہوا، اور طاغوت کا انکار کرنا کیا ہوا؟ پہلے ہوا۔ ہمارے کلمے میں بھی ایسا ہے، لا الہ، لا الہ، پہلے انکار کرنا پڑے گا کہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ جب سب کی نفی ہو گئی پھر ہم کہتے ہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ اللہ ثابت ہے، اس سے پہلے سب کی نفی ہے، لا الہ۔ اس آیت میں بھی دیکھو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا انکار ہے پھر اللہ پہ ایمان۔ اگر طاغوت پہ بھی ایمان ہے اور اللہ پہ بھی ایمان ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ یہ تو منافقت ہو گئی۔ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سود کا نظام اچھا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں میرا اللہ بھی بہت اچھا ہے، سب خوش ہیں۔ تو اس آیت کو پھر آپ دیکھو، پر طاغوت کو منع تو کر، اللہ کے دشمن سے دشمنی تو کر، اللہ کے دوست سے دوستی تو کر، کوئی اپنا معیار تو بنا ہے جی۔ یہودی بھی میرے سے خوش ہیں، عیسائی بھی میرے سے خوش ہیں، ہندو بھی میرے سے خوش ہیں، اللہ بھی میرے سے خوش ہے، تو میں کہاں ہوں؟ میں کون ہوں بھائی؟ انکار کرنا پڑے گا آپ کو، آپ کو انکار کرنا پڑے گا باطل کا، پھر اللہ کو ماننے کا حق ادا ہوگا۔ یہ بڑی آیت ہے، یہ آپ اس کو پھر ایک دفعہ دیکھ لیں ترجمے میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کفر کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پہ ایمان لائے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو پھر اس نے مضبوط کنڈا پکڑ لیا۔ جہاز پہ ایک بندہ کھڑا تھا، وہ گر گیا پانی میں، سمندری جہاز پہ تھا، اسے نیچے گر گیا۔ اب اس نے ہاتھ مارنا شروع کیے تو جہاز کا ایک کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب بتاؤ وہ اس کنڈے کو چھوڑے گا؟ اگر تو وہ کنڈا ہی کمزور ہے تو وہ بھی ٹوٹے گا، یہ جائے گا، ڈوبے گا، اور کنڈا کیا ہے؟ مضبوط ہے، تو یہ بچے گا کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ باقی ساری دنیا کفر ہے، طاغوت ہے۔ اس کا انکار کر کے جس نے یہ کیا نا کہ اللہ پہ ایمان لایا، سمجھو اس نے العروۃ الوثقیٰ، کہتے ہیں مضبوط کنڈے کو، سمجھو اس نے مضبوط کنڈا تھام لیا۔ یہ کنڈا تمہیں بچائے گا کہ تم نے اپنے رب کا دامن تھاما۔ لَنْفِصَامَ لَهَا، اللہ فرماتا ہے یہ وہ کنڈا ہے اللہ پہ ایمان لانا جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔
अल्लाहु वलियुल, आखिरी आयत, अल्लाहु वलियुल लजीना आमनु, अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाए। हमने तो सुना था कि बंदा वली होता है, और यहां अल्लाह कह रहा है कि मैं वली हूं। तो पता चला अल्लाह बताना चाहता है, कभी बंदे को वली कहता है, कभी खुद को वली कहता है। इसके माने दोस्ती, यानी अल्लाह बताना चाहता है और मुझसे दोस्ती लगाने वाले, मैं एक तरफा दोस्ती नहीं लगाता, तू मेरा दोस्त बन जा, मैं तेरा दोस्त बन जाऊं। जुमला देखें आप, आखिरी आयत है, टाइम बहुत हो गया है, थकना नहीं है आपने, ये बड़ा मगज है ये आखिरी दो आयतों में। अल्लाह वली, अल्लाह वली, अल्लाह दोस्त किसका? अल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों का। कहीं कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली, तू मेरा वली, मैं तेरा वली। आए हाय, ये बाहमी दोस्ती है, दो तरफा दोस्ती। दुनिया में जिससे दोस्ती लगाओ धोखा है। कहीं ना कहीं आके आपको लगेगा यार इसके मफाद थे, ये था वो था। अल्लाह कहता है तू मेरा बन जा, मैं तेरा बन जाऊं। जब मैं तेरा दोस्त बन जाऊंगा तो क्या होगा? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह फिर उसको निकालता है जुलुमात, डार्क शेड्स, जुलुमात, काले अंधेरे। अल्लाह काले अंधेरों से अपने वली को निकालता है इलन-नूर, रोशनी की तरफ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये आयत देखिएगा, एक कुरान का बड़ा नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं। अल्लाह निकालता है अपने दोस्तों को कहां से? जुलुमात से, डार्क शेड्स, काले काले अंधेरों से रोशनी की तरफ। कुरान में नूर जमा इस्तेमाल नहीं हुआ। नूर की जमा क्या है? अनवार। कुरान में अनवार का लफ्ज नहीं आया, सिंगल आया, वाहिद, नूर। और इसके अपोजिट आप जुलुमात को देखें, वो वाहिद नहीं है, जमा है, जुलुमात, अंधेरे। इसका मतलब क्या हुआ? अंधेरे बहुत होते हैं, कोई कुफ्र का अंधेरा, कोई मुनाफकत का अंधेरा, कोई हम जिन्स परस्ती का अंधेरा, कोई सूद का अंधेरा, कोई इल्हाद का अंधेरा, कोई कम्युनिज्म का अंधेरा, कोई सोशलिज्म का अंधेरा, कोई खुदा के वजूद के इनकार का अंधेरा, कोई रसूल की तौहीन का अंधेरा, कोई सहाबा से नफरत का अंधेरा, कोई अहले बैत से दुश्मनी का अंधेरा। जुलुमात बहुत हैं, जमा है। देखो अल्लाह इन सारे अंधेरों से निकालता है, उसका अकेला नूर काफी है। नूर जमा नहीं है, नूर अकेला है। एक रोशनी उसकी सारे अंधेरों के लिए काफी है। एक रोशनी उसकी सारे अंधेरों के लिए काफी है। बस उसको उर्वतुल वुस्का को थाम लो, उसका कुंडा थाम लो, उसका दस्ता थाम लो, उसकी चौकट थाम लो, तुम्हें सारी गुमराहियों से निकालकर वो नूर और रोशनी की तरफ ले जाएगा। और दोस्त वही होता है जो रोशनी की तरफ ले जाए। फरमाया युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफरू, रहे काफिर, औलियाउहुम तागूत, उनके दोस्त हैं तागूत। युखरिजूनहुम मिनन-नूर, वलियों काफिरों के भी दोस्त होते हैं, काफिर होते हैं, वो उनको निकाल के ले जाते हैं नूर से अंधेरों की तरफ। उलट हो गया। देखो नूर यहां भी अकेला है और जुलुमात फिर जमा है, यानी अल्लाह के नूर से आप निकले तो फिर अंधेरे ही अंधेरे, 10 अंधेरे टकराएंगे, आप ले जाएंगे। और जो उन अंधेरों में चला गया, उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नम में चला गया। हुम फीहा खालिदून, फिर वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। अल्लाह से दुआ है आयतुल कुर्सी के सदक़े अल्लाह हमें अपनी दोस्ती और विलायत नसीब फरमाए, हमें रोशनी अता फरमाए, हमारी औलादों को रोशनी अता फरमाए,
ہم کبھی اندھیروں میں پڑے ہوں پھر اللہ نے ہمیں روشنی دے دی ہو، اللہ اس روشنی کو باقی رکھے، اندھیرے ہم سے دور ہو جائیں، گناہ ہم سے دور ہو جائیں، غلاظتیں ہم سے دور ہو جائیں، اسی دعا کے ساتھ وما علینا